اور کبھی کبھی ان کی بات تک کو بھی نہیں ٹوکتا تھا، بلکہ ان کو چپ چاپ سنتا رہتا تھا۔ اب یوں ہو گیا کہ ماہم مجھے بالکل بھی تنہا نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ میرے ساتھ گھنٹوں باتیں کرتی اور زیادہ تر مجھے بولنے کو کہتی۔ آہستہ آہستہ میں نے بولنا شروع کر دیا۔ میں نے ہزاروں کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ ماہم جس ٹاپک پر مجھ سے بات کرتی میں اسے بتانا شروع کر دیتا۔ وہ حیران ہو کر کہتی، بابا آپ کے پاس اتنا علم ہے، آپ خود کتابیں لکھ سکتے ہیں، مجھ سے زیادہ سائیکالوجی کو آپ نے پڑھا ہے۔ میں آگے سے خاموش ہو جاتا تھا۔ ماہم مجھے پارک میں لے جاتی تھی اور اپنے ساتھ واک کرواتی تھی۔ اس دوران میں ڈھیروں باتیں اس کے ساتھ کرتا تھا۔ یہ ملٹی میڈیا اور انٹرنیٹ کا دور تھا۔ مام نے مجھے موبائل فون لے کر دیا اور اس کا استعمال سکھا دیا۔ میں یوٹیوب سے ایکسرسائزز سیکھتا اور جسمانی ایکسرسائزز کے ساتھ ساتھ میں میڈیٹیشن بھی کرتا تھا۔ ماہم نے مجھ پر بہت زیادہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہوا تھا۔ وہ مجھے تنہا نہیں چھوڑتی تھی۔ میری ڈے ڈریمنگ کی عادت میں کمی آنا شروع ہوگی۔ شروع میں بہت تنگ ہوا، کیونکہ ساری زندگی یہی کام کیا تھا، اور بقول شاعر، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصورے جانا کیے ہوئے۔ مگر ماہم نے مجھے حقیقی دنیا سے متعارف کروانا شروع کر دیا، اور مجھے یقین ہونے لگ پڑا کہ دنیا میں محنت اور ریاضت کے بنا انسان کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اب میں فیملی کو وقت دیتا، بیوی بچوں کے ساتھ ڈھیروں باتیں کرتا، باہر انجوائمنٹ کے لیے جاتا۔ میری صحت بہت بہتر ہو گئی۔ 2 سال کی محنت کے بعد اب میں روزانہ 7 کلومیٹر واک، ایکسرسائز اور میڈیٹیشن کرتا تھا۔ میرا وزن 20-30 کلو تک کم ہو گیا تھا۔ ماہم نے میرے لباس، کھانے پینے، ہیئر سٹائل پر بھی خصوصی توجہ دی۔ میں ہنستا، گھنٹوں گفتگو کرتا، مجھے زندگی جینے میں مزہ آنے لگ پڑا۔ ایک دن ماہم نے مجھے کہا، بابا میرے کچھ سوالات ہیں سائیکالوجی کے مسائل اور موٹیویشن کے بارے میں، آپ جواب دیجیے گا، مگر مجھے ان کی ریکارڈنگ بھی کرنی ہے۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں، تم کر لو ریکارڈنگ، مجھے اس کے ارادوں کا نہیں پتہ تھا۔ اس نے ایک سٹینڈ پر موبائل لگا دیا اور پھر اپنے سائیکالوجی سوالات کرنے لگ پڑی۔ میں بڑی توجہ سے اور ایک منجے ہوئے لیکچرار کی طرح جوابات دینے لگ پڑا۔ کوئی 40 منٹ کی ویڈیو بنی۔ 2-4 دن گزرے تو ماہم اور میرے دونوں بیٹے میرے کمرے میں آئے اور مبارکباد دینے لگ پڑے کہ بابا آپ بہت مشہور ہو گئے ہیں۔ میں نے حیرت سے کہا، بھائی کیا ہوا ہے؟ تو ماہم نے بتایا کہ بابا میں نے آپ کو بتائے بنا اس دن جو ریکارڈنگ کی تھی وہ ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال دی ہے، جو بہت زیادہ وائرل ہو گئی ہے۔ اس پر 2 دن میں ہزاروں ویوز آ گئے ہیں۔ پھر وہ مجھے یوٹیوب پر ویڈیو دکھانے لگ پڑے۔ ماہم کہنے لگی، بابا ہمارے یونیورسٹی کلاس فیلوز آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور ایک ٹی وی شو والے آپ کا انٹرویو اور ایک پروگرام آپ کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میرا احساس کمتری واپس لوٹ آیا، مگر ماہم نے میری حالت کو بھانپ لیا اور میرے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور کہا، بابا آپ کر سکتے ہیں، مجھے یقین ہے۔ میرے دونوں بیٹوں نے بھی مجھے گلے لگا لیا اور کہنے لگے، بابا آپ ہمارے مینٹور ہیں، ہمیں فخر ہے کہ ہم آپ کے بیٹے ہیں۔ میں نے ماہم کی طرف دیکھا اور اس کے سر پر شفقت بھرا بوسہ دیا، اور اللہ رحمان رحیم کی اس عنایت پر تشکر سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے کہا، سچ ہے کہ ہر کامیاب شخص کے پیچھے کسی عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ماہم کہنے لگی، بابا میں تو لڑکی ہوں۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، چلو آج سے سب مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ میں نے ہمیشہ ہی سے اس کے بڑے شکوے اور گلے کیے ہیں، مگر وہ رحمان اور رحیم ہے اور اپنے بندوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ عباس حمدانی 59۔ بہت شکریہ۔